السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی ساتھیوں اور دوستوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ پیارے ساتھیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع سبق میں بتایا تھا، پہلے یا دوسرے سبق میں، کہ ماہر لسانیات یعنی جو زبان کے ماہرین ہیں، انہوں نے زبان کے جو قوانین اور قواعد ہے اس کے متعلق 4 بڑی بڑی اقسام کو بیان کیا تھا: حرف ہجا، علم صرف، علم نحو اور علم بلاغت، علم بیان۔ یہ 4 اقسام بیان کی تھی۔ تو ان 4 قسموں میں سے علم ہجا کا میں بیان آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، علم حرف ہجا کے متعلق۔ اس کے بعد علم صرف تھے۔ علم صرف لفظوں کے بارے میں بحث ہوتی ہے، پھر لفظ کی اقسام، اسم، فعل، حرف کے بارے میں بتا چکا ہوں، کیونکہ کوئی بھی لفظ ہوتا ہے تو اس لفظ میں بحث ہوتی ہے۔ کوئی بھی لفظ ہوگا اس میں بحث ہوگی، واحد ہے کہ جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس طریقے سے لفظ میں کیا ہوتی ہے؟ بحث ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی علم صرف میں آتا ہے، جس کو لوازم اسم کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی اسم آئے گا تو وہ اسم یا تو واحد ہوگا یا جمع ہوگا، واحد اور جمع سے خالی نہیں ہوگا، ان میں سے ایک ضرور ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے تو سمجھو کچھ بھی نہیں ہے، یا تو واحد ہوگا، ایک وچن ہوگا، یا بہو وچن ہوگا، یا پھر مذکر ہوگا یا مؤنث، یعنی نر ہوگا یا مادہ ہوگا۔ تو اس چیز سے جو بھی بحث ہوتی ہے اس کو لوازم اسم کہتے ہیں۔ تو آج ہم اسی لوازم اسم کو پڑھیں گے کہ لوازم اسم کون ہے، کیا ہے، کیسے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ لوازم اسم، لوازم لازم کی جمع ہے۔ لازم آپ کہتے ہیں، لازم جیسے آپ کو معلوم ہے، لازم یعنی ضروری۔ یہ چیزیں ایسی ہے جو اسم کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو سمجھو کہ وہ اسم نہیں ہے۔ لوازم لازم کی جمع ہے جس کی معنی ہے ضروری۔ لوازم اسم سے مراد ہے وہ چیز جو اسم میں ہونا ضروری ہے، جو اسم میں ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہر اسم میں چند خصوصیات پائی جاتی ہے۔ مثلا وہ اسم واحد ہوگا یا جمع، مذکر ہوگا یا مؤنث، کام کرنے والا یا کام کا اثر لینے والا ہوگا، وغیرہ۔ خصوصیات ہر اسم میں لازم طور پر پائی جاتی ہے، چاہے وہ کسی کام کا ہو، انہی کو لوازم اسم کہتے ہیں۔ یعنی ہر اسم میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور پائی جائے گی، اور جو خصوصیت پائی جاتی ہے اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ لوازم اسم۔ لوازم اسم کی اقسام، لوازم اسم کی اقسام یعنی اسم کی لوازمات جو ہے اس کی قسم 3 ہے: تعداد، جنس، حالت۔ تعداد یعنی گنتی کے اعتبار سے وہ ایک ہے یا ایک سے زائد، واحد ہے یا جمع، ایک وچن ہے یا بہو وچن۔ جنس یعنی وہ مذکر ہے کہ مؤنث، نر ہے یا مادہ، استری لنگ ہے یا پلنگ۔ اور اسی طرح حالت یعنی وہ کس حالت میں ہے، فاعلی حالت میں ہے، مفعولی حالت میں ہے، خبری حالت میں ہے، یا ندائی حالت میں ہے، یا اضافی حالت میں ہے، یا طوری حالت میں ہے، کس حالت میں ہے۔ اب ان تمام لوازم اسم کی جو اقسام ہے ان کو ہم باری باری پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تعداد۔ تعداد کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، واحد اور جمع۔ اسم کی کتنی قسمیں ہے؟ واحد، جمع۔ تعداد کے اعتبار سے اسم کی قسم کتنی ہے؟ 2، واحد اور جمع۔ واحد کیسے کہتے ہیں؟ واحد ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس سے کسی ایک چیز، ایک جگہ، ایک شخص، ایک جانور کا نام ظاہر ہو۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، مثال کے طور پر قوم، عادت، مسجد وغیرہ۔ جمع ایسے لفظ یا الفاظ کو کہتے ہیں جس سے کسی ایک سے زیادہ چیزوں کے نام ظاہر ہو، مثال اقوام، عادات، مساجد وغیرہ۔ یہ جمع بہو وچن ہے۔ یہ تو آسان چیز ہے جو آپ کو معلوم ہے اور سمجھ جاؤ گے ان کو۔ پھر جمع کی 4 قسمیں ہیں۔
جمع سالم، جمع مکسر، جمع اسم جمع، جمع الجمع. یہ یاد رکھنا آپ کو. یہ یاد رکھنا ہے کہ جمع کی 4 قسمیں ہیں: جمع سالم، جمع مکسر، اسم جمع، جمع الجمع. ان میں سے یہ 2 جو ہے یہ میں آپ کو پچھلے سبقوں میں پڑھا چکا ہوں. اسم جمع اور جمع الجمع اس میں بڑا تفصیل کے ساتھ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے جمع سالم. جمع کی 4 قسموں میں سے جمع سالم. جمع سالم واحد سے جمع بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر واحد اسم کے حروف میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو تو اس صورت میں اس کے حروف کا اضافہ کر کے اسے جمع بنا لیا جائے تو جمع کی اس صورت کو جمع سالم کہتے ہیں. مثلا حاضر سے حاضرین، ناظر سے ناظرین، معلم سے معلمین، احسان سے احسانات، اکابر سے اکابرین وغیرہ. جمع سالم، سالم کے معنی ہے صحیح سلامت. اب نے کہتے ہیں صحیح سلامت ہو، ہاں صحیح سلامت ہے ابھی تو سلامت اسی سالم. سالم معنی ایک دم صحیح، اس میں کسی چیز میں اس کے جو واحد جو ہے یعنی ایک وچن جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے. ایک وچن میں جو حروف ہے ان میں نہ گھٹایا جائے نہ ان کے بیچ میں کوئی بڑھایا جائے تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں. ہاں آخر میں اس کو جمع بنانے کے لیے کچھ بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے اس کے بڑھانے کے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 3 چیزیں ہیں، اس کے آخر میں اگر یہ چیزیں بڑھا دی جائے تو وہ جمع سالم ہوگی. یا اور نون، یا اور نون، واو اور نون، واو اور نون، الف اور تا، یہ لمبی والی تا. یہ اگر 3 کسی اسم کے جمع میں بڑھا دی گئی ہے تو آپ سمجھ لینا کہ یہ جمع جو ہے جمع سالم ہے. اب کوئی بھی آپ اسم کو اٹھائیے، واحد اسم کو، اور اس کے آخر میں اگر یا اور نون ہے تو سمجھو کہ یہ جمع سالم ہے. واو نون ہے تو یہ جمع سالم ہے. الف تا ہے تو یہ کیا ہے؟ جمع سالم ہے. جیسے حاضر سے حاضرین، تو اب حاضر حاضرین تو بس یا اور نون کو بڑھا دیا گیا، واحد کے وزن میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. ناظر سے ناظرین، معلم سے معلمین، احسان سے احسانات، اکابر سے اکابرین وغیرہ. کوئی تبدیلی نہ کی جائے اسے جمع سالم کہتے ہیں. امید ہے آپ کو جمع سالم سمجھ میں آ جائے گی. جمع مکسر کو آپ سمجھتے ہیں. مکسر کے معنی، کسر کے معنی ہے توڑنا. کسر یکسر کے معنی ہے توڑنا. تو مکسر، جمع مکسر یعنی ٹوٹی ہوئی جمع. کیا؟ ٹوٹی ہوئی، یعنی جس کے واحد میں یا کوئی حرف کو ہٹا دیا جائے یا کوئی حرف بڑھا دیا جائے، یعنی اس کے واحد کے وزن کو توڑ دیا جائے، اسے کیا کہیں گے؟ جمع مکسر. اور جمع سالم میں یہ اس کے اپوزٹ اور اس کے ولوم، اس کے متضاد ہے جمع مکسر جمع سالم کے. اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد اسم کے حروف کی صورت یا ترتیب بدل دی جاتی ہے. صورت یا ترتیب کیا ہے؟ آگے پیچھے کر دی جاتی ہے، یا واحد کے بعد حروف حذف ہو جاتے یعنی گرا دیتے ہیں. مثلا علم سے علوم. اب علم واحد ہے، اس کی جمع کیا؟ علوم. تو یہ لام کے بعد کیا کر دیا ہے؟ اس واو کو بڑھا دیا، پھر میم کو لکھا ہے، تو اس کی صورت کیا ہے؟ بدل دی گئی ایک حرف کو بڑھا کے. شیطان سے شیاطین، شیطان سے شیاطین، تو تا کے بعد کیا ہے؟ یا کو بڑھا دیا ہے، اور یا سے پہلے کیا ہے؟ الف بڑھا دیا ہے. اب آپ کو یہاں پر ہوگا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اگر یا اور نون آخر میں ہو تو کیا ہوگا؟ جمع سالم ہوگی. تو وہ یا اور نون اس اصل کے علاوہ ہو، یہاں پر تو نون پہلے سے موجود ہے، وہی نون ہے یہاں پر. اور دوسرا یہ کہ اس کا واحد میں کوئی تبدیلی نہ ہو، یا واحد میں تبدیلی ہو گئی ہے، یہ یا کے بعد کوئی توئے ہے یا کے بعد الف ہے، شیاطین، تو یہ تبدیلی ہو گئی. تو اب یہ جمع سالم نہیں ہوگی، جمع مکسر ہوگی. شعر سے اشعار، کتاب سے کتب، سطر سے سطور وغیرہ. امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا.
تیسری ہے جمع الجمع. یہ میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں کہ عربی میں جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اس کی جمع بنائی جاتی ہے، پھر اس جمع کی ایک اور جمع بن جاتی ہے تو جمع بن جاتا ہے. عربی کے بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی جمع بنا کر دوبارہ پھر جمع بنا لی جاتی ہے. جمع کی ایسی صورت کو جمع الجمع کہا جاتا ہے. مثلا رسم سے رسوم، یہ ایک جمع بنی، پھر اس کی یہ جمع بنتی ہے اور پھر رسومات جمع الجمع بنتی ہے. اسی طرح جوہر سے جواہر جمع بنتی ہے اور پھر جواہرات جمع الجمع بنتی ہے. تو جمع کی بھی جمع بنائی جائے اسے کیا کہیں گے؟ جمع الجمع. جمع الجمع یہ میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں. اس میں جمع بعض اوقات کوئی اسم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بظاہر تو واحد معلوم ہوتا ہے لیکن وہ معنی جمع کے دیتا ہے. ایسے اسم کو اسم جمع کہتے ہیں، جیسے قوم، دستہ، فوج، گچھا، جماعت وغیرہ. تو دیکھو قوم، دستہ، یہ فوج، گچھا، جماعت وغیرہ جو ہے یہ بظاہر جو ہے دکھنے میں یہ کیا ہے؟ واحد دکھتا ہے، لیکن ان میں معنی کیا ہوتی ہے؟ جمع کی معنی ہوتی ہے. قوم کسی ایک فرد کو قوم نہیں کہیں گے بلکہ اس میں بہت سے افراد، بہت سے لوگ ہو، اس کو پورے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ قوم کہتے ہیں. دستہ بھی کوئی ایک آدمی کو نہیں، پورا سموہ ہو اس کو دستہ کہا جاتا ہے. فوج بھی ایک فوجی کو نہیں کہتے بلکہ بہت سارے فوجی جس میں جمع ہو اسی کا نام کیا ہے؟ فوج. گچھا کوئی بھی ہو چیز کا، جیسے دھاگے کا ہو تو اس پورا زیادہ دھاگے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے یہ دھاگے کا گچھا ہے. جماعت بھی اسی کو کہا جاتا ہے جس میں دو تین یعنی ایک سے زیادہ لوگ ہو، اس کو کہیں گے یہ پوری جماعت آ رہی ہے، یہ فلاں جماعت میں پڑھتے ہیں. تو جماعت اسی کو کہتے ہیں جس میں زیادہ لوگ ہو. تو یہ بظاہر تو دکھنے میں تو واحد ہے لیکن معنی دینے میں کس کی معنی دے رہے ہیں؟ جمع کی دے رہے ہیں. اب ان کے جو ہے مذکر اسموں کے لیے قاعدے ہیں جمع بنانے کے. جمع کس طرح ہم بنائیں گے اس کے قاعدے ہیں. اس کو قاعدے کو پڑھیں گے تو ہمارے لیے، اگر اس کو ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں واحد اور جمع بنانا آسان ہو جائے گا. اگر ایسے سوال آئیں گے تو ہم ان کے جواب دینے میں ہمارے لیے کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی. مذکر اسموں کے لیے واحد الفاظ کو جمع بنانے کے چند اہم قوانین ہیں. اگر کسی اسم کے آخر میں کہتے یا ہے، اسے یا مجہول یہ سے کیا ہے بدل لیتے ہیں. جیسے گھوڑا، یا غلط لکھا دیا گیا ہے، آپ یوں سمجھو کہ کسی اسم کے آخر میں کیا ہے؟ الف ہے. کیا ہے؟ الف. اگر اسم کے آخر میں الف ہے تو اسے یا مجہول سے بدل لیتے ہیں. جیسے گھوڑا سے گھوڑے، کتا سے کتے، اور بندہ اگر ہا بھی ہے گول ہا تو اس ہا کو بھی یہ مجہول سے بدل دیتے ہیں. جیسے بندہ سے بندے، لڑکا سے لڑکے، پردہ سے پردے، اژدہا سے اژدہے وغیرہ. تو الف اور گول ہا، یہ گول ہا ہے اگر کسی اسم کے آخر میں واحد میں، تو اس کی جمع کس طرح بنائیں گے کہ ان دونوں کو حذف کر کے اس کی جگہ پر اس بڑی یہ کو، اس کو یا مجہول کہتے ہیں، اس بڑی یہ کو کیا کریں گے؟ لگا دیں گے اور وہ جمع بن جائے گی. جیسے لڑکا سے لڑکے، کتا سے کتے، گھوڑا سے گھوڑے، بندہ سے بندے، اژدہا سے اژدہے. امید ہے آپ کو یہ 1 نمبر کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. 2 نمبر کا قاعدہ مذکر کے لیے ہے. اگر اسم کے آخر میں الف اور نون گنہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کو کس سے؟ حمزہ، یا اور نون ای سے بدل دیا جاتا ہے. کس سے؟ ای سے بدل دیا جاتا ہے. جیسے دھواں سے دھوئیں، رواں سے روئیں، کنواں سے کنویں وغیرہ. یعنی اگر کسی کے آخر میں، کسی اسم مذکر کے آخر میں الف اور نون گنہ ہے تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس آ کو اے سے بدل دیں گے. آ کو اے سے بدل کر اس کی جمع بنا لی جاتی ہے. 3 نمبر کا قاعدہ کہ اسم اگر مذکر ہے
تو مذکر کی بات ہو رہی ہے ابھی. جن اسموں کے آخر میں مندرجہ بالا علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی، یعنی اوپر کی جو علامتی بتائی ہے، جیسے یہ بتائی ہے آ اور الف اور یا، الف اور ہا گول ہا، اور کیا بتائی اسم کے آخر میں الف اور ہا اور آ یہ نہ ہو تو پھر اس کی جمع کس طرح بنائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ جن اسموں کے آخر میں مندرجہ بالا علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی تو ان کے واحد جمع کی صورت یکساں رہتی ہے، یعنی ان کا واحد اور جمع دونوں ایک جیسا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اگر کسی اسم کے آخر میں الف نہیں ہے، اگر کسی اسم کے آخر میں گول ہا نہیں ہے، اگر کسی اسم مذکر کے آخر میں الف اور نون گنہ نہیں ہے، یہ تین علامتیں نہیں ہیں، تو پھر اس کی جمع کس طرح بنائیں گے مذکر کی؟ تو کہتے ہیں اس مذکر کی جمع اس طرح بنائیں گے کہ اس کا واحد اور جمع دونوں ایک سا رہتا ہے. یکساں رہتی یعنی دونوں ایک سے رہتے ہیں. جیسے درخت ہرا ہو گیا، درخت ہرے ہو گئے، تو یہ واحد ہے، یہ ہے تو جمع، معنی تو جمع کی دے رہا ہے لیکن دونوں ایک جیسے ہے. شہر آباد ہو گیا، شہر آباد ہو گئے، ڈاکو مارا گیا، ڈاکو مارے گئے وغیرہ. ان میں دیکھو واحد اور جمع دونوں میں کیا ہے؟ ایک جیسی صورت ہے، ایک جیسی کیا ہے؟ صورت ہے. اب آگے اسی قاعدے کی ایک اور صورت بتا رہے ہیں کہ اگر یہ اسم یعنی جن کے آخر میں ایسی علامتی نہیں ہے، اگر ایسا اسم مفعول بن رہا ہو یا مجرور بن رہا ہو، حرف جر میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں، حرف ربط میں جو ہے حروف جر جو تھے وہ جن کے بعد آتے ہیں وہ حروف کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. تو کہتے ہیں مجرور یا مفعول ہونے کی صورت میں یہ اسم کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر ان کی صورت، ان کے جمع کی صورت بدل جاتی ہے. درخت سے درختوں، شہر سے شہروں بھی استعمال ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. دیکھو جن مذکر اسموں کے آخر میں اوپر والے علامتیں، یعنی جس اسم کے آخر مذکر اسم کے آخر میں الف نہیں ہے، گول ہا نہیں ہے اور حمزہ یعنی الف اور نون گنہ والا نہیں ہے، تو اس کا واحد اور جمع دونوں ایک جیسا رہے گا، ایک جیسے ہی پڑھے جائیں گے. جیسے درخت ہرا ہو گیا، درخت ہرے ہو گئے. ہاں اگر وہ اسم یعنی یہ اسم جو ہے یہ اگر مجرور ہے یا مفعول ہے تو ان کی جمع کی صورت جو ہے وہ بدل جاتی ہے. جیسے درخت سے درختوں اور شہر سے شہروں بھی استعمال ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا. تو ایک قاعدے میں کنفیوز تھا، اس کو میں نے دور کر لیا. بعض صورتوں میں کنواں، ابھی تو وہاں پر ابھی بتایا کہ الف اور نون ہو تو اس کی جمع اے سے بنتی ہے، آ ہو تو اے سے بنتی ہے. لیکن اب بعض کسی وقت کیا ہوتا ہے ان صورتوں میں، جیسے کنواں جمع کنویں اور کو بھی آتا ہے، یعنی واو اور اس کے اوپر حمزہ اور نون گنہ بھی کبھی کبھی اس کی جمع بنائی دی جاتی ہے. جیسے دھواں سے دھوئیں ہے اور دھوؤں. گاؤں کی جمع کیا آتی ہے؟ گاؤں ہوتی ہے، گاؤں ہوتی ہے. تو اس طرح بتا رہی ہے کہ قاعدہ کبھی کبھی جو اوپر والا قاعدہ نمبر 2 تھا اس کے خلاف بھی جمع بنائی جاتی ہے، لیکن وہ جمع بنائی جائے گی تب ای کی جگہ اون بڑھانا پڑے گا. یہ تھی مذکر کی. اب مؤنث اسموں کی کس طرح بنائیں گے، اس کا کیا قاعدہ ہے مؤنث اسموں کے لیے؟ نمبر 1 قاعدہ ہے، اگر اسم کے آخر میں یا ہو تو ایسی صورت میں صرف نون گنہ. اگر اسم کے آخر میں یا ہو تو ایسی صورت میں صرف نون گنہ، اس کو کہتے ہیں یہ نون گنہ، یعنی جس میں نقطہ نہ ہو اس کو نون گنہ. اور اگر یا معروف ہو تو، اگر یا معروف ہو تو، یعنی یا معروف اس یا کو کہتے ہیں، یہ یا معروف ہے، یہ یا ہے. اب اس میں کیا فرق ہے؟ یا معروف میں اس کے بعد الف نہیں ہے، بس یا معروف ہے، اور اس میں کیا ہے؟ الف ہے. اصل میں جو ہے ان میں کیا ہوتا ہے؟ الف اور نون کو بڑھانا ہوتا ہے. تو یہاں پر تو پہلے سے الف موجود ہے، اسی لیے صرف نون گنہ کو ہی بڑھانا ہے.
اور یہاں پر الف نہیں ہے تو اس یہ کے بعد کیا بڑھائیں گے؟ الف بڑھا کے پھر نون گنا بڑھا دیں گے. تو یہ مؤنث اسم کے آخر میں یا ہو تو ایسی صورت میں صرف نون گنا یہ نون، اور اگر یا معروف ہو یعنی یہ یا چھوٹی یہ ہو تو الف اور نون گنا کا اضافہ کر دیتے ہیں. جیسے چڑیا، یہاں سے پہلے یا ہے تو اب بس نون گنا بڑھائیں گے چڑیاں. کہانی یا معروف ہے تو کہیں گے کہانیاں. لڑکی یا معروف ہے لڑکیاں. گڑیا یہاں پر کیا ہے؟ یا ہے تو صرف نون گنا بڑھا کے گڑیاں وغیرہ کہتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کیونکہ یہ آپ بہت پہلے پڑھ چکے ہو. نمبر 2، اگر اسم کے آخر میں نون ہو تو اس کو کیا ہے؟ یا اور نون گنا، اور اگر واو یا الف ہو تو ای کا اضافہ کرتے ہیں. مثلا دلہن سے دلہنے، پڑوسن سے پڑوسنے، آرزو سے آرزو ای، یا واو آ گیا تو ای بڑھائیں گے. خوشبو واو آ گیا تو خوشبوئی، الف آ گیا گھٹا تو گھٹائی وغیرہ. یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا، بہت آسان قاعدہ ہے. نمبر 3، بعض اسموں کے آخر میں یہ یا اور نون گنا کا اضافہ کر دینے سے جمع بن جاتی ہے. جیسے کتاب سے کتابیں، خبر سے خبریں، عورت سے عورتیں، بھینس سے بھینسیں، گائے سے گائیں، بھیڑ سے بھیڑیں وغیرہ. بھیڑ سے بھیڑیں وغیرہ. یعنی کبھی کبھی بعض اسموں کے آخر میں یا اور نون گنا جو ہے بڑھانے سے بن جاتی. یہ جو بنتی ہے یہ ہندی کے، کیونکہ اردو جو ہے یہ مخلوط زبان ہے، ہندی، فارسی اور عربی سے مل کر بنی ہے. تو ہندی کی جب جمع، ہندی کے کوئی واحد آ جائے تو اس کی جمع اس طرح بڑھا دی. جیسے کتاب کی جمع پچھلے میں نے کتب بتایا تو وہ تو عربی کے اعتبار سے تھی، اور ہندی میں کتاب کی جمع کیا آئے گی؟ کتابیں. خبر کی جمع خبریں، ورنہ خبر کی جمع عربی میں عربی کے اعتبار سے اخبار آئے گی، خبر کی جمع ہندی کے اعتبار سے خبریں. تو اور عورتیں، بھینس بھینسی، گائے گائے وغیرہ اس طرح بنائی جاتی ہے. عربی الفاظ کی جمع بنانے کی قاعدہ. اب عربی جو الفاظ ہے ان کی جمع بنانے کی کیا بتاتے ہیں؟ قانون اور قوانین، قاعدے ہیں. یا اور نون یہ جمع سالم کے لیے، یا اور نون کسی بھی حرف کے آخر میں یا اور نون بڑھانے سے کیا بن جاتا ہے؟ جمع بن جائے گا. یہ ہے جمع سالم کا قاعدہ. جیسے صابر سے صابرین، سامع سے سامعین، حاضر سے حاضرین. فرق ہے کہ اس میں جو ہے وہ یا سے پہلے زیر ہوگی، اور آگے یا نون ہے، اس میں یا سے پہلے زبر ہوگی. یہاں دو کے معنی دے گا، یہاں پر جمع کے معنی دے گا. لیکن یہ عربی میں عربی کے لحاظ سے ہے دونوں الگ الگ ہے، کیونکہ عربی میں ایک تیسری چیز ہوتی ہے تثنیہ، اس لیے یہ یا اور نون ہے. ورنہ اردو میں دو ہی ہوتا، واحد اور جمع، ایک وچن بہو وچن ہی ہوتا ہے. اب یہ چونکہ عربی اس میں مخلوط ہے، عربی کیا ہے؟ مخلوط ہے، تو عربی سے اردو میں آیا ہے، اور اردو میں ایک سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جمع ہی ہوتا ہے. اور عربی میں جو ہے وہ ایک کے بعد دو جو ہوتا ہے وہ جمع نہیں ہوتا ہے، اس کو تثنیہ کہتے ہیں. سنسکرت میں جس طرح 3 ہوتے ہیں تعداد کے اعتبار سے، اسی طرح عربی میں بھی 3 ہوتے ہیں، واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے. اور اردو اور ہندی میں 2 ہی چیز ہوتی ہے، ایک وچن بہو وچن، ایک وچن بہو وچن، واحد اور جمع. تو آپ دیکھو گے یہاں بھی یا نون ہے اور یہاں بھی یا نون ہے. تو اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یا نون اس میں جو ہے یا نون سے پہلے زیر ہوگی، اور اس یا نون سے پہلے کیا؟ زبر ہوگی. جیسے 2 آدمی کو ہم بتاتے ہیں تو والدین، 2 عید ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں عیدین. 2 حرمین ہیں، ایک بیت اللہ ایک مسجد نبوی، 2 حرم ہے تو حرمین. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہیں آئے تو کمنٹ باکس میں کریں اور میں آپ کو سمجھا دوں گا. اور الف تا بڑھانے سے کیا جمع بن جاتی ہے؟ جیسے خیال سے خیالات، سوال سے سوالات، جواب سے جوابات. یہ جمع سالم کی ہے کس میں. اب بتا رہے ہیں کہ اردو میں کسی حرف کے آخر میں الف بڑھانے سے بھی کیا ہے؟ جمع بن جاتی ہے. کسی لفظ کے پیچھے الف بڑھانے سے جمع بن جاتی ہے.
جیسے ادیب سے ادبا، عالم سے علماء، شاعر سے شعراء۔ عربی میں حمزہ بھی لگائی جاتی ہے، عربی میں ان کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ ادبا جو حمزہ ہوتا ہے، لیکن اردو میں نہیں لگائیں گے تو بھی صحیح ہوگا۔ اردو میں کیونکہ یہ عربی کے قائد ہے تو عربی میں حمزہ ہوتا ہے، اردو میں اگر لگا دیا تو بھی صحیح، نہیں لگایا تو بھی صحیح، یعنی دونوں اعتبار سے صحیح ہے۔ فارسی الفاظ کی جمع بنانے کے قوانین، کیونکہ یہ مخلوط زبان ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ سب زبانوں سے مل کر بنی ہے، عربی، ہندی اور اردو سے مل کر بنی ہے، عربی، اردو اور فارسی سے مل کر بنی ہے اردو۔ تب اب فارسی کا بھی کیا، فارسی الفاظ آئے تو ان کے کس طرح جمع بنانی ہے، تو اس طرح کہ کہتے ہیں کہ ان کے آخر میں نون گنہ، الف اور نون گنہ بڑھانے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے دوست سے دوستاں، مرغ سے مرغاں، مرد سے مرداں۔ اور یا ہا اور الف، ہا بڑھانے سے جیسے گل سے گلہا، صد سے صدہا، دل سے دلہا۔ اب یہ مثالیں ہیں، یہ یاد کر لو تاکہ ایسی یہی جمع کے متعلق ہی مثالیں آتی ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جمع الجمع ہے، اس میں جمع ہے یا جمع مکسر ہے یا جمع سالم۔ یہ سے ریٹ میں کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے، اس لیے کچھ مثالیں میں نے آپ کے چارٹ بنا کر دے دی ہے تاکہ آپ اس کو پڑھ لو اور سمجھ میں آ جائے۔ تو جمع الجمع کی مثالیں کیا ہے؟ خبر، پھر اس کی جمع اخبار، جمع الجمع ہے اخبارات۔ لقب جمع القاب ہے، پھر جمع الجمع ہے القابات۔ واحد لقب ہے، پھر واحد جوہر ہے، اس کی جمع جواہر، پھر جمع الجمع جواہرات۔ واحد عجیب ہے، اس کی جمع عجائب، پھر اس جمع الجمع کی کیا ہے؟ عجائبات۔ اسی طرح اس میں جمع کی بھی کچھ مثالیں دی ہے، جیسے انجمن، اس میں جمع ہی ہے، جھنڈ، اس میں جمع جمعیت، کیونکہ ان کے اندر چاہے بظاہر دکھنے میں یہ واحد کا دکھ رہا ہے لیکن ان میں معنی کس کی ہے؟ جمع کی معنی ہے۔ انجمن، جھنڈ، جمعیت، کارواں، درجن، قطار، پارٹی، خلقت، پنچایت، فوج، بیڑا، سلسلہ، یہ سب کیا ہے؟ دکھنے میں واحد دکھتے ہیں لیکن ان میں جمع کس کی ہے، لیکن معنی کس کی ہے؟ جمع کی ہے۔ اسی طرح ٹولی، خرمن، سپاہ، گچھا، رسالہ، بنڈل، گلدستہ، ریوڑ، طائفہ، لشکر، مجلس، محفل وغیرہ وغیرہ۔ اب واحد اور اس کی جمع کی مثال ہے۔ اصل کی جمع اصول، اخ کی جمع اخوان، اکبر کی جمع اکابر، افق کی جمع آفاق، اعلیٰ کی جمع آلات، ادب کی جمع آداب۔ اندیل کی جمع انادل، غنیمت کی جمع غنائم، غائب کی جمع غائبین، فائدے کی جمع فوائد، فاصلہ کی جمع فواصل، غم کی جمع غیوب، فکر کی جمع افکار، فلک کی جمع افلاک، عنایت کی جمع عنایات۔ کافر کی جمع کفار، کاغذ کی جمع کاغذات، مجموعے کی جمع مجامع، لباس کی جمع البسہ، مدرسہ کی جمع مدارس، مذہب کی جمع مذاہب، ناصر کی جمع انصار، نور کی جمع انوار، ورق کی جمع اوراق، خلف کی جمع اخلاف، خزانہ کی جمع خزائن، خواہش کی جمع خواہشات، دفتر کی جمع دفاتر، دعا کی جمع ادعیہ، خاتون کی جمع خواتین، خط کی جمع خطوط، خیال کی جمع خیالات، دیوان کی جمع دواوین، دفینہ کی جمع دفائن، اور بہت ساری ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ یاد کر لو گے تو آپ کے پیپر میں جو سوال آئے گا اس کو آپ آسانی سے سوال کا جواب دے سکتے ہو۔ ان جمع کو یاد رکھنا، کیونکہ جمع کے متعلق، جمع اور واحد کے متعلق سوالات کافی پوچھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو ضرور قاعدے کو سمجھ لینا۔ اگر آپ کے قاعدے سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ آپ کو میں واپس سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میری یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب فرمائے۔